اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج ہماری 11ویں مجلس ہے۔ فضیلت علی، شان علی کے بارے میں، اور یہ سب قرآن کی آیات سے بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، جسے آیت سقایۃ الحج کہتے ہیں، وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورت آپ کے سامنے ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے یہ ٹھہرا رکھا کہ حاجیوں کے لیے سبیل لگا دینی اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اسی درجے کا کام ہے جیسا اس شخص کا کام جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، اور تیسرا شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی تھی کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ ان سب سے بڑھ کے ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مکہ پہنچے تھے، اور مکہ میں حضرت عباس ابھی موجود تھے۔ تو آپ نے چچا سے کہا کہ آپ نیت کر کے رسول اللہ سے کیوں نہیں مل سکتے جا کے، تاکہ دینی اور دنیاوی سعادت حاصل کر سکے؟ حضرت عباس نے کہا کہ میں تو مسجد حرام کی آباد کاری اور کعبہ کی دربانی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ پھر آیت نازل ہوئی ہے۔ اور بغوی سے روایت ہے، یعنی بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب بدر کے دن حضرت عباس گرفتار کر لیے گئے تو انہوں نے فرمایا اگر تم علیہ السلام ہجرت اور جہاد میں ہم سے آگے بڑھ گئے تو ہمارے بھی فضائل کم نہیں ہے، ہم بھی تو مسجد حرام کی آباد کاری کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور اس پر یہ پھر آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے اور مسجد حرام کی آباد کاری کرتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، تو یہ غیر مفید بات ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور پھر جہاد میں شامل ہو۔ تو یہاں میں یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی مشرک ہے اور وہ نیک کام کر رہا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ حضرت علی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت سقایۃ الحج
سکایت الحج، یعنی یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ ان سے کہیں بڑھ کے، یعنی ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو پھر اس کا کوئی اس کے ساتھ ثانی نہیں ہے۔ اور یہ بلا شبہ حضرت علیہ السلام کی شان اور فضیلت ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رہا جس طرح اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہ لائے اور خدا کی راہ میں جہاد نہ کرائے اور وہ کہے کہ میں حاجیوں کو سراب کرتا ہوں یا مسجد حرام کی میری پاس چابیاں ہیں، تو یہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس کی ہے جو اس نے ایمان لایا اور جس نے اللہ پر رسول پاک کا ساتھ دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور بات یہ تھی کہ حضرت عباس کے پاس خانہ کعبہ کی ضیافت کا منصب تھے، اور شیبہ بن عثمان نے خانہ کعبہ کلید بردار ہونے کا کہا کہ میں فخر ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چابیاں کلید کہتے ہیں وہی چابی کو، لیکن حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں تو خدا اور مجھے قیامت پر ایمان رکھتا ہوں اور رائے خدا میں جہاد کرتا ہوں۔ تو یہ پھر آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول پاک کا ساتھ دے گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے گا، وہ بہت بلند مرتبہ ہوگا۔ اور آخر پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ تو ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور حضرت علیہ السلام نے یہ فضیلت کے لیے بارہا لوگوں کو بتایا کہ میری یہ فضیلت ہے۔ اور جب خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے وہ ایک 6 رکنی شورا کمیٹی بنائی گئی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی برتری کے لیے اسی آیت کو بطور سند پیش کیا تھا جس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب ایک اور طرح سے یہ روایت بن رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب سکایت الحج تھے اور شیبہ ابن عثمان یا طلحہ ابن شیبہ دونوں خانہ کعبہ کلید تاریخ منصب پر فائد تھے، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم غرور تکبر کر رہے، فخر و مباحات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ آپ منصب بن جائیں، اب ہمیں بتائیے کہ دونوں میں سے کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے۔ تو آپ نے دونوں مناسب کی فضیلت اور برتری پر خط مطلان کہتے ہوئے کہا کہ خدا اور قیامت میں ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہی برتری ہے۔ اور اس طرح سے ان دونوں اور اس طرح کے دوسرے افراد کے ایمان لانے کا سبب بنا، یہ دونوں نے بھی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عباس بھی ایمان لے آئے تھے اور شیبہ ابن عثمان یا طلحہ ابن شیبہ یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس واقعے کا انہیں پتہ لگا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر اس میں حضرت علی کی تائید کی گئی ہے۔ اسی آیت کے لیے بہت سے
راویوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے، لیکن سب کا یہی خیال ہے اور دعویٰ بھی یہی ہے کہ یہ آیت حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی حضرت علیہ السلام کے خاص فضائل میں سے ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس اور دوسرے افراد سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں، ان میں بھی اس آیت کے شان نزول کو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت علیہ السلام کی شان اس سے، ویسے تو قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات ہیں جس میں حضرت علیہ السلام کی شان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی ان میں سے ایک آیت ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کبھی بھی کفر کیا ہو، شرک کیا ہو؟ وہ تو بچپن ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پھر پلتے رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو سب کو معلوم ہے ویسے تو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نبی اپنے ذی القربہ کو دعوت اسلام دو، تو اس موقع پر بھی حضرت علیہ السلام نے کہا تھا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اب یہاں یہ چند علماء اور بزرگوں جنہوں نے اس آیت کے شان نزول کو نقل کیا ہے، ان کے نام درج کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جی فرات ابن ابراہیم کوفی ہے، 353 ہجری، فضل ابن حسن تبرسی یہ 548 ہے ہجری، اور اہل سنت کے مفسرین میں سے ہے فخر الدین رازی ہے، یہ 606 ہجری کے ہیں، حاکم حسکانی ہے، یہ 490 ہجری کے ہیں، اور محمد بن جریر بن یزید یہ بھی تبری ہے، تو یہ 310 ہجری کی بات ہے، اور اسی طرح احمد بن محمد ہے۔ بہت سے سنی اکابرین ہیں جو انہوں نے یہ آیت کے بارے میں کہا کہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں آگے اور آ رہے ہیں، عبد الرحمن سیوطی ہے 911 ہجری کے ہے، اور ابن ابی حاتم یہ 327 ہجری ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ احقاق الحق میں 15 سے زائد اہل سنت مفسرین کی تفاسیر سے اس شان نزول کو بیان کیا گیا اور ان کی روایت کو نقل کیا گیا، اور یہ کتاب ہے الغدیر، اس میں علامہ امینی نے بہت سے علماء اہل سنت کا ذکر کیا جنہوں نے اس شان نزول کو بیان کیا۔ علی علی ہے۔ رسول پاک نے دعا مانگی تھی نا کہ مجھے یا اللہ مجھے ایک میرا مددگار بھیج، مدد نہیں مددگار، سلطان النصیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک سلطان النصیرہ بھیجا، یعنی مددگار بھیجا تھا۔ یہاں وہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوم کے انتقال کے بعد جب اگلے خلیفہ کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنا دی گئی تھی، تو حضرت علی نے اپنی خلافت کے لیے اپنی لیاقت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کی شان نزول کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا۔ تو یہی آپ نے آیت یہاں اور بھی بہت سی آیات پیش کی تھی، یہ بھی آیت پیش کی تھی۔ بھائی حجت تو کرنی ہوتی ہے، حجت کرنی پڑتی ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، کوئی بھی ہو، دوسرا مانے نہ مانے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ کل کو کوئی نہ کہہ سکے کہ بھئی اس نے اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائی نہیں،
اگر اٹھاتا تو ہم مان لیتے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ آپ نے بہت سی آیات سے دلالت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دیکھ لے آپ، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ یعنی کہ خلافت کے لیے جن جن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو کردار ہوتے ہیں انسان کے، شجاع ہو، عالم ہو، معاملہ فہم ہو، حکیم ہو، یہ سب تو حضرت علی کے اندر بدرجہ تو موجود چیزیں تھیں۔ اب کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت سے امام کی دوسرے صحابہ پر برتری واضح ہوتی ہے، اور پھر یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کو بھی ثابت کرتی ہے۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، امام علی علیہ السلام ایمان میں، ہجرت میں اور جہاد میں تمام اصحاب سے برتر تھے۔ اب آتے ہیں ایک شیعہ مفسر ہے ناصر مقارب شیرازی، ان کا ماننا کیا تھا، امام علی علیہ السلام کی ایمان اور جہاد میں دوسروں پر برتری کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر خدا اپنے پیغمبر یا کسی کی جانشین کا انتخاب کرے گا تو یقیناً افضل کو مفضول اور فاضل پر ترجیح دے گا۔ اور پھر فاضل پر افضل پر ترجیح دینا خلاف حکمت ہے، یعنی افضل تو افضل ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسئلہ خلافت جو انتخابی مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے افضل تو حضرت علی ہی تھے نا۔ افضل کے ہوتے ہوئے صاحبان عقل و خرد مفضول یا فاضل کی طرف نہیں جا سکتے، یعنی حضرت علی افضل ہے، اور باقی تمثل جو بھی لوگ ان کے مقابلے پہ آئیں گے سارے مفضول ہیں۔ افضل افضل ہوتا ہے، مفضول تو اس سے کم تر ہوگا نا۔ اب جو بھی معیار خلافت ہوگا علی علیہ السلام اس پر پورے اترتے ہیں، اس کے مقابلے کسی کو بھی آپ لائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہادری میں، شجاعت میں، دیانتداری میں، سچائی میں سب سے افضل ہے۔ اور اگر آپ قرابتداری میں سب سے افضل ہے، قرابت رسول میں افضل ہے، رسول پاک کے بھائی ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ مگر میں نہ مانوں رٹ جو ہے وہ ہر طرف لگی ہوئی تھی اور حقدار کو حق نہیں دیا گیا۔ یہاں بہت سے مفسرین ہیں، عالم ہیں، جن کے نام لکھے جا رہے ہیں، ان میں بہت سے شیعہ ہیں زیادہ تر۔ ان کی کتابوں کے نام ہیں اور وہ جلد نمبر بھی لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر بھی لکھا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد